مصر ہے، آذربائیجان ہے، متحدہ عرب امارات ہیں، اور ہمارا عظیم ہمالیہ دوست چین، ان سب کا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پوری ایفرٹ میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ کل میری بات ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، اور جو ان کے اوپر جو کل اٹیک ہوا تھا، جو ان کا سب سے بڑا ان کا کمپلیکس ہے، انڈسٹریل کمپلیکس، اور جبیل میں ان کے جو پیٹرو کیمیکل انڈسٹریز کو اٹیک کیا گیا، میں نے اظہار افسوس کیا اور کہا کہ پاکستان کی جو پوری قوم ہے، لیڈرشپ حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ کو ہم کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وزیر اعظم آپ پہ پورا یقین ہے، ہم پاکستان اور عربیہ ایک دو بھائی ہیں، ایک خاندان ہے، اور میں نے کہا آپ نے ہمیشہ پاکستان کا خیال رکھا، تو وہ کہیں گے نہیں، وہ ہمارا فرض تھا۔ آج میں پھر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ راتوں کو جاگ کر یہ جو سفر طے ہوا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ میں ساری بات کر چکا ہوں، میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے پورے کیریئر میں اس طرح کی کوآرڈینیشن، اس طرح کا سیلف لیس ایفرٹس میں نے پولیٹیکل اور ملٹری ہائرارکی میں 40 سال کے میں نے اس کیریئر میں نہیں دیکھی، اور اس کے لیے میں پھر ایک مرتبہ فیلڈ مارشل شہید عاصم منیر کو بھرپور خراج عقیدت پیش کروں گا کہ نہ صرف وہ مئی 2025 کی جنگ کے ہیرو ہیں، آج انہوں نے ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کے لیے انہوں نے پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ شانہ بشانہ قدم کے ساتھ قدم ملا انہوں نے جو دن رات محنت کی ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، جنگ وقتی طور پر ٹل گئی ہے، اور جنگ بندی پہلا قدم ہے، مگر ہماری جو منزل ہے وہ اصل میں پائیدار اور دیر پا امن اور جو خوشحالی ہے۔ پرسوں میری دعوت پر امریکی وفد پاکستان آ رہا ہے، اور اسی طرح ایران کا وفد پاکستان آ رہا ہے۔ ان مذاکرات کو اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر، اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی دعاؤں سے مذاکرات کو کامیاب کر کے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں جو جنگ کے شعلے لپیٹ میں لے رہے تھے ان کو ہمیشہ کے لیے بجھا دے، اور ترقی، خوشحالی کے راستے پھر کھل جائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایوری چیلنج ہیز این اپرچونٹی۔ جس طرح ہم نے یہ جو مہنگائی کا جو ایک قیامت خیز طوفان تھا اس کو تھاما ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہ ڈور لے کر لائنیں قطاریں لگ گئی تھیں، وہاں پر جھگڑے شروع ہو گئے تھے، وہاں پر راشننگ شروع ہو گئی تھی، لیکن ہم نے الحمدللہ پہلے ہفتے میں 55 روپے تو پاس آن کیا، لیکن اگلے 3 ہفتے ہم نے 129 ارب روپے سارے کے سارے وفاق کے وسائل سے تھے، ہم نے ان کو خرچ کیا، اور عوام کو جو اس قیامت خیز مہنگائی سے ہم نے ان کو بچا کے رکھا۔ پھر اس کے بعد اجتماعی مشاورت کے ساتھ ہم نے پھر سبسڈی، پھر ٹیڈ ہم نے پلان بنا کر اس کو شروع کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے کی سٹرگل ہوئی، اس طرح کی محنت ہوئی، کاوشیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، یہاں سے ڈیفینس سے بیٹھے ہیں، پوری اس قطار میں یہ سیکٹری اسٹیبلش بیٹھے ہیں، پوری کیبنٹ قطار میں پیچھے میرے بھائیوں اور بزرگوں کو یہی حوصلہ دے، یہی بالوں پر دے، یہی طاقت دے، یہی سوچ عطا فرمائے، جو ہو ذوق یقین پیدا کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔